اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ دفن شہدائے کربلا کے بارے میں گفتگو کرنی ہے آج کے اس درس میں۔ کب اور کیسے شہدائے کربلا کو دفن کیا گیا؟ خوارزمی کی تاریخ اور مسعودی کی روایت اور شیخ مفید کی بھی روایت اس طرح سے ہے کہ تقریباً مضامین یہ تین اقوال ملتے جلتے ہیں کہ ولما شیخ مفید کی عبارت ولما رحل ابن سعد خرج قوم من بني اسد كانوا نزولا بالغاضرية الى الحسين واصحابه رحمة الله عليهم فصلوا عليهم ودفنوا الحسين حيث قبره الآن۔ اسی طرح سعید ابن طاووس کی عبارت ولما انفصل عمر ابن سعد لعنه الله عن كربلاء خرج قوم من بني اسد فصلوا على تلك الجثث الطاهرة المرملة بالدماء ودفنوها على ما هي عليه الآن۔ اسی طرح ابن شہر آشوب کی روایت، ان نصوص سے ان عبارات سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جس دن عمر ابن سعد لعنہ اللہ کربلا سے نکلا ہے اسی دن بنی اسد نے شہدائے کربلا کو دفن کیا ہے، یہ اندازہ ہوتا ہے، ظاہراً ایسا ہے۔ عبارتوں سے یہ اندازہ ہوتا ہے جس دن عمر ابن سعد کربلا سے کوفے کی طرف روانہ ہوا ہے اسی دن ہی شہدائے کربلا کو دفن کر دیا گیا۔ ان المستفاد من جميع هذه النصوص ان دفن الامام الحسين والمستشهدين بين يديه كان قد تم في نفس اليوم الذي ارتحل فيه ابن سعد عن كربلاء وهو اليوم 11۔ پہلے بھی ہم نے بیان کیا کہ 11 محرم کو بعد زوال آفتاب یہ لعین کربلا سے روانہ ہوا کوفے کی طرف، اپنے تمام مقتولین کو دفن کر کے اور نماز پڑھ کے ان کو دفنا کے وہاں سے روانہ ہوا، اور شہدائے کربلا کو اور خاندان بنی ہاشم کے جوانوں کو بغیر گور و کفن، بغیر غسل و کفن کے لق و دق صحرا پر چھوڑ کر، جیسا کہ پہلے ہم نے بیان کیا تفصیل کے ساتھ۔ تو بعض نصوص سے جیسا کہ میں نے یہ عبارتیں پڑھی یہ اندازہ ہوتا ہے کہ 11 محرم کو ہی بنی اسد نے عمر ابن سعد کی روانگی کے فوراً بعد ہی انہوں نے شہدائے کربلا کو دفن کیا، لیکن مقتضیات اور درایت اور تحلیل اور تجزیہ سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ نصوص سے جو ظاہر ہوتا ہے کہ 11 محرم کو بنی اسد نے ان کو دفنا دیا، کیونکہ 11 محرم کو یہ لعین عمر ابن سعد کربلا سے روانہ ہوا تھا، تو اس رائے کو لینا مشکل ہے۔ تحلیل کا تقاضا اور دقت کا تقاضا یہ ہے کہ یہ رائے ہم نہیں لے سکتے کہ جو یہ بتاتی ہے کہ یہ اقوال یہ بتاتے ہیں کہ 11 محرم کو شہدائے کربلا کی تدفین ہوئی ہے، اس لیے کہ پہلے بھی ہم نے بیان کیا تاریخی مسلمات کی روشنی میں کہ عبید اللہ یہ عمر ابن سعد 11 محرم کو روانہ ہوا اور 12 محرم کو بعد الظہر یعنی مغرب کے قریب یہ لعین کوفے کے قریب یہ پہنچا تھا، کوفے کے حدود تک 12 محرم کو۔ اب چونکہ میں نے پہلے بیان کیا کہ جب رات ہو گئی ہے، مغرب کے قریب پہنچا ہے، تو یہ شخص کوفے کے قریب ہی یہ رات گزار دیتا ہے اپنے لشکر کے ساتھ اور اسیروں کے ساتھ، اسیران کربلا بھی ساتھ میں ہیں، اور 13 محرم یعنی 12 محرم کو یہ کوفے کے قریب پہنچا اور 13 محرم کو دن کے وقت کوفے میں داخل ہوا ہے، اور اس کی وجہ ہم نے بیان کر دیا وہاں پر کہ چونکہ تمام لوگوں کو جمع کرنا تھا اور چونکہ رات کو سب سو رہے ہوتے ہیں اور اتنا رش نہیں ہوگا، تو لہٰذا یہ منصوبے کے ساتھ 13 محرم کو یہ داخل ہوا ہے کوفے میں۔ لہٰذا ان شواہد سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ تدفین کربلا میں جو ہوئی ہے، یہ جو نصوص جو ظاہر ہوتا ہے کہ 11 محرم کو ہی تدفین ہوئی ہے، یہ حقیقت کے قریب نہیں ہے،
یہ شخص لعین عمر ابن سعد 12 محرم کو کوفے کے اطراف، کوفے کے کنارے حدود میں یا حدود کے قریب یا حدود میں داخل ہوا ہے، اور چونکہ اعلان کے لیے لوگوں کو جمع کرنے کے لیے اہداف پہلے بھی میں بیان ہو چکے ہیں کہ 13 محرم کو کوفے میں داخل ہوا ہے، دن کے وقت میں، رات کو نہیں، چونکہ رات میں وہ ہدف حاصل ہونے والا نہیں تھا، اسی لیے اجتماع عام دن میں چونکہ لوگ اکٹھے ہوں گے، لہٰذا یہ اس نے ارادہ کیا تھا کہ دن میں کوفے میں داخل ہو جاؤں گا۔ تو یہ تفصیل پہلے بیان ہوئی ہے کہ مسلمات کی روشنی میں، تاریخی مسلمات کی روشنی میں، یہ لعین 12 محرم کو کوفے کے حدود تک پہنچا ہے اور 13 محرم کو کوفے میں داخل ہوا ہے۔ یہ پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ امام زین العابدین اعجاز امامت کے ذریعے سے تدفین کے لیے کربلا پہنچے۔ یہ بات بھی ہمیں یہ تاریخ بھی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ تدفین بنی اسد نے خود سے نہیں کیا، بلکہ جب ان کی رہنمائی کی گئی، سید الساجدین اعجاز امامت کے ذریعے سے جب کربلا پہنچے ہیں تب ان کی تدفین ہوئی ہے۔ اور 11 محرم کو تو راستے میں تھے سید الساجدین اسیروں کے ساتھ، عمر ابن سعد کے ساتھ۔ کیسے ممکن ہے کہ سید الساجدین کے حضور کے بغیر، رہنمائی کے بغیر بنی اسد نے خود سے تدفین کی ہو؟ لہٰذا اس قول کو ہم نہیں لے سکتے ہیں کہ جو یہ اقوال یہ بتاتے ہیں جن کا یہ ظاہر ہے کہ 11 محرم کو تدفین ہوئی ہے۔ لہٰذا اور ساتھ ساتھ تیسری بات، معصوم کو معصوم ہی غسل دے سکتا ہے، معصوم کی تدفین اور تجہیز معصوم ہی کرتا ہے۔ یہ بھی ہمارے پاس روایات موجود ہے، ان الامام لا یغسلہ الا امام من الائمہ، اور اسی طرح سے بان الامام لا یلی امرہ الا امام مثلہ، امام معصوم ہی امام معصوم کی تجہیز و تکفین کا انتظام کرتا ہے۔ تو یہ بات بھی اشارہ کرتی ہے کہ تدفین سید الساجدین کے حضور میں ہوئی ہے، اور یہ مشہور بھی ہے اور یہی عقیدہ بھی ہے ہمارا مسلمات میں سے۔ اور 11 محرم والی جو بات ہے، جو اقوال سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ 11 محرم کو ہی بنو اسد، چونکہ عمر ابن سعد جو ہی کربلا سے نکلا ہے تو یہ لوگ آئے، انہوں نے تدفین کی، یہ حقیقت اور ثواب اور حقیقت سے دور ہے یہ قول۔ لہٰذا 12 محرم کے قریب یہ لعین عمر ابن سعد کوفے کے حدود میں داخل ہوا۔ 13 محرم کو جو ہے یہ لعین کوفے میں داخل ہوا ہے، اور سید الساجدین کو جب زندان میں بند کر دیا گیا ہے ان تمام حالات کے بعد، تو زندان سے کربلا پہنچے ہیں اعجاز امامت کے ذریعے سے۔ لہٰذا جب اعجاز امامت کے ذریعے سے پہنچنے کے بارے میں جو ہمیں روایات ملتی ہیں کہ راوی کا یہ بیان ہے کہ کنت عند الرضا علیہ السلام، میں امام رضا علیہ السلام کے پاس تھا، فدخل علیہ علی بن ابی حمزہ، علی بن حمزہ داخل ہوئے، اور ایک اور ابن سراج و ابن المکاری، یہ افراد داخل ہوئے امام کے پاس۔ اور علی بن حمزہ نے امامت کے بارے میں کوئی ان کی بات چلی امام کے ساتھ، امام رضا کے ساتھ، اور یہ سوال کیا کہ انا روینا عن آبائک، آپ کے آباء و اجداد سے ہم نے یہ روایت کی ہے کہ ان الامام لا یلی امرہ الا الامام مثلہ، امام کی تجہیز و تکفین کا انتظام امام معصوم ہی کرتا ہے۔ یہ روایت ہم نے آپ کے آباء و اجداد سے ہم نے روایت کی ہے اور روایت ہم نے سنی ہے۔ فقال له ابو الحسن، امام رضا علیہ السلام نے فرمایا، تو ظاہراً اس کا سوال یہ تھا کہ آپ مدینے میں اور امام موسیٰ کاظم آپ کے والد بزرگوار بغداد میں، اور ان کی شہادت ہوئی، کیسے تجہیز و تکفین اور انتظام کیا امام معصوم نے؟ تو یہ امامت کے بارے میں گفتگو جاری تھی، تو یہ سوال کیا، کیونکہ امام رضا مدینے میں تھے اور امام کاظم علیہ السلام، امام موسیٰ کاظم باب الحوائج علیہ السلام بغداد میں زندان میں ان کو شہید کیا گیا۔ تو تجہیز و تکفین اور یہ اس کے بارے میں جب سوال کیا ہے تو امام رضا علیہ السلام نے پوچھا علی بن حمزہ سے، فاخبرنی عن الحسین بن علی کان اماما او غیر امام، مجھے یہ بتا دو کہ حسین ابن علی امام تھے یا نہیں؟ قال کان اماما، امام تھے یقیناً، اس میں کوئی شک۔ فمن ولی امرہ، تجہیز و تکفین کا انتظام کس نے کیا کربلا میں؟ قال علی ابن الحسین، جواب دیا کہ علی ابن حسین نے انتظام کیا۔ قال وأین کان علی ابن الحسین،
جب شہید ہوئے کربلا میں سید الشہداء تو علی ابن حسین کہاں تھے؟ علی ابن حمزہ نے کہا کہ کان محبوسا فی الکوفہ فی ید عبید اللہ ابن زیاد، اس وقت عبید اللہ ابن زیاد کی زندان میں بند تھے. فقال کیف ولی امر ابیہ وہو محبوس، وہ زندان میں تھے تو کیسے جو ہے تجہیز تکفین کا انتظام کیا کربلا میں؟ علی ابن حمزہ کا بیان ہے کہ ہم نے یہ روایت سنی ہے اور آپ کے آبا و اجداد سے کہ انہو خرج وہم لا یعلمون، وہ زندان سے نکلے اور ان کو پتہ بھی نہیں چلا، کربلا جا کے تجہیز تکفین کا انتظام کر کے واپس زندان میں آ گئے. ثم انصرف الى موضعه فقال له ابو الحسن، تب امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان هذا الذي امكن علي بن الحسين وهو معتقل فهو يمكن صاحب هذا الامر وهو غير معتقل ان ياتي بغداد ويلي امر ابيه ويتصرف وليس هو المحبوس ولا معصوم. جس رب نے علی ابن حسین کو یہ امکان دیا اور یہ قدرت دی اور یہ صلاحیت دی کہ محبوس اور اسیری کی حالت سے نکل کر، زندان کے اس قید سے نکل کر کربلا پہنچے اور وہاں پر تجہیز تکفین کا انتظام کرے، اسی رب نے مجھے بھی یہ صلاحیت دی ہے، مجھے بھی یہ امکان دیا ہے کہ میں اگرچہ اسیر نہیں تھا اور میں جو ہے زندان میں نہیں تھا، مجھے بھی خدا نے وہی صلاحیت دی کہ بغداد میں منتقل ہوا مدینے سے اور امام موسیٰ کاظم کے تجہیز تکفین کا انتظام کیا، اسی رب نے مجھے یہ صلاحیت دی. تو یہاں سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اعجاز امامت کے ذریعے سے سید الساجدین کربلا پہنچے، اور کوفے میں یہ عمر ابن سعد جو داخل ہوا ہے وہ 13 محرم کو داخل ہوا. تو یہاں سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ تدفین 11 محرم کو نہیں ہوئی، بلکہ تحقیق کا تقاضا یہ ہے کہ سید الساجدین کی رہنمائی میں تدفین ہوئی، اور وہ یقیناً جو ہے 13 محرم کو تدفین ہوئی ہے. تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ تحقیق سے کہ سید الساجدین کربلا پہنچے 13 محرم کو واپس اعجاز امامت کے ذریعے سے، تب جا کے سید الساجدین نے ان کی رہنمائی کی اور تدفین وہاں پر جو تفصیلات ہیں مقتل کی کتابوں میں علماء سے آپ سنتے ہیں، میں ضروری نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ ساری تفصیلات میں بیان کروں، مگر اس قول پر میں اکتفا کروں کہ سید الساجدین نے وقال المرحوم السید المقرم، تفصیلات بہت ہیں اور آپ لوگ سنتے رہتے ہیں مصائب میں کہ سید الساجدین کیسے کربلا پہنچے اور جس انداز میں کربلا میں شہداء کی تدفین کی. لیکن چونکہ محقق دقیق سید عبدالرزاق مقرم کے یہ قول میں نقل کروں کہ وفی الیوم الثالث عشر من المحرم اقبل زین العابدین لدفن ابیہ الشہید لأن الامام لا یلی امرہ الا امام مثلہ. 13 محرم کو سید الساجدین کربلا پہنچے ہیں تدفین سید الشہداء کی خاطر. جب سید الساجدین کربلا پہنچے ہیں تو وجد بنی اسد مجتمعین عند القتلى متحیرین، بنی اسد کو سید الساجدین نے پایا حالت تحیر اور حیرانگی میں، پریشانی کے عالم میں، کہ لا یدرون ما یصنعون، یہ جو اجساد مطہرہ ہیں جن کے ساتھ کوئی سر مبارک نہیں ہے، ان کو ہم کیسے پہچانیں، کیسے دفن کریں، کیا کرے کیا نہ کرے، اس حالت میں، پریشانی کے حالت میں ان کو پایا. فأخبرهم عما جاء إليه من موارات هذه الجسوم الطاهرة وأوقفهم على أسماعهم. سید الساجدین نے ایک ایک کر کے بتا دیا کہ یہ حسین ابن علی کا بدن مطہر ہے، یہ قمر بنی ہاشم کا بدن مطہر ہے، یہ علی اکبر کا بدن مطہر ہے. بنی ہاشم اور انصار و اصحاب کے تمام اسماء کے ساتھ سید الساجدین نے تعارف کروایا، اور پھر ثم مشى الامام زین العابدین الى جسد ابیہ وَاعْتَنَقَهُ وَبَكَى بُكَاءً عَالِيًا. سید الساجدین آگے بڑھے امام حسین علیہ السلام کے بدن مطہر کی طرف، اور بدن مطہر کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگا دیا. وَأَتَى إِلَى مَوْضِعِ الْقَبْرِ. سید الساجدین خود آگے بڑھے جہاں پر قبر کی نشانی تھی، سید الساجدین کے یہ علم میں تھا. وَرَفَعَ قَلِيلًا مِنَ التُّرَابِ. تھوڑی سی خاک اٹھائی، خاک کربلا، تو آمادہ شدہ قبر موجود تھی کربلا میں. فبسط کفیہ تحت ظہرہ. سید الساجدین نے دونوں ہاتھوں کو پھیلا کر بدن مطہر کو اٹھایا. بسم اللہ وفی سبیل اللہ،
وعلی ملت رسول اللہ صدق اللہ ورسولہ ما شاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس ورد کے ساتھ سید الساجدین نے بدن مطہر سید الشہداء کو قبر میں اتارا۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔